نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں نے ایک جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ ناظرین اکرام، یہ معاملہ کہاں پر پیش آیا ہے، یہ تمام کی تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو بنے رہیے ہماری ویڈیو میں آخر تک۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہادت گنج لکھنؤ میں اپنے ہی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے ایک جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا، یعنی کہ دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں نے دعوت تبلیغ کا کام کرنے والی جماعت کو ہی مسجد سے باہر نکال دیا۔ حالانکہ سبھی ساتھی دعوت اور تبلیغ میں اپنی اصلاح کے لیے وقت لگاتے ہیں اور ان کو راستے میں آنے والے تمام حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے بھی پہنچنے والے مصائب تمام کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح ٹھنڈ، گرمی، بارش کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، اور بھی بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہمارے حلقے شہادت گنج میں ایک نئی مصیبت نے جنم لیا ہے، یہ کہیں۔ ناظرین اکرام، وہ نئی مصیبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کو ہم شورا اور عمارت کے نام سے جانتے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ شہادت گنج میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے ہری مسجد، جس میں برسوں سے دعوت و تبلیغ کی جماعتیں آتی ہیں اور کام کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یعنی کہ کافی سالوں سے یہ کام اسی طرح چل رہا ہے۔ اسی مسجد میں 7 جنوری 2025 کو ایک جماعت آئی جس میں علماء کرام بھی موجود تھے۔ وہ جماعت کچھ دیر مسجد میں ٹھہری رہی، لیکن جیسے ہی بستی کے لوگوں کو، دوسرے گروپ والوں کو پتہ لگا کہ جماعت آئی ہے دوسرے گروپ کی، تو وہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد میں آ کر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، اور جو جماعت مسجد میں آئی تھی اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ ان کا سامان اٹھا کر بیگ بھی باہر پھینک دیے سڑک پر، اور پھر ان جماعت کے ساتھیوں کو بھی مسجد سے باہر نکال دیا گیا۔ حالانکہ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عوام الناس کتنی بدجن ہو جائے گی، اور ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ یہ لوگ آئے ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی روپے پیسہ مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کڑکتی ہوئی ٹھنڈ میں یہ جماعت کے ساتھی کہاں پر جائیں گے، کہاں پر رات بتائیں گے، اور نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ کچھ بھی تو نہیں سوچا اور بغیر سوچے سمجھے اس جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں ناظرین اکرام کہ تبلیغی جماعت کے 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، اختلاف اپنی جگہ ہیں، جی ہاں، اختلاف اپنی جگہ ہیں، لیکن مسجد میں کسی بھی جماعت کو آنے سے روکنا یہ بہت بڑی غلط بات ہے، کیونکہ اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، مسائل کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، 2 احباب کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں اور ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیں۔ اور جب سے دعوت و تبلیغ کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت 2 حصوں میں بٹی ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک نہ جانے تبلیغی جماعت والوں میں کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے ساتھی جس مسجد میں بھی جاتے تھے، جس بستی میں بھی جاتے تھے، وہاں تو امن اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اب کیا حالات پیش آ رہے ہیں؟ آج کے دور میں تو سب اس کا الٹا ہوتا جا رہا ہے کہ انسان امن سے باہر ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، مسجدوں میں ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، ایک گروپ والے دوسرے گروپ والوں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور ایک گروپ والے دوسرے گروپ والوں کو اپنی مسجد میں آنے کی جگہ بھی نہیں دے رہے، بڑھنے بھی نہیں دے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا
کام بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، یہ ہماری اور تمہاری گھر نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے۔ یہ جماعت جو آئی تھی ایسی ٹھنڈک کے موسم میں، اب ناظرین اکرام آپ خود بتائیے کہ جب تبلیغی جماعت کو مسجد سے باہر نکالا گیا ہوگا تو وہ جماعت کے ساتھی کیا اثر لے کر جا رہے ہوں گے۔ دوستو، اس جماعت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے ساتھی ہوں جو پہلی مرتبہ دعوت اور تبلیغ میں جماعت میں آئے ہوں، وہ دوسروں کو کیا کہیں گے جا کر، اور جو وہاں پر دیکھنے والے لوگ ہوں گے، ہمارے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھائی بھی، وہ کیا اثر لیں گے اپنے اوپر کہ جو چند لوگ دین کو سیکھنے آئے تھے اور سکھانے آئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ کب تک حرکتیں کی جائیں گی؟ اگر اس کے اوپر روک نہیں لگا، بڑوں نے اس کے اوپر اگر روک نہ لگوائی، تو یہ آگے چل کر بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ تو دوستو، آپ اور ہم سب یہی چاہتے ہیں، یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام جس نہج پر پہلے چل رہا تھا، اسی نہج پر دوبارہ اس کام کو شروع کیا جائے۔ اور اگر ہم اپنا کام لے کر چلیں گے اور دوسرے گروپ والے اپنا کام لے کر چلیں گے، آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں رکھنا چاہتے، تو ایسا کر لیں کہ اگر کسی مسجد میں عمارت والوں کی جماعت گئی ہے تو جب تک وہ جماعت وہاں کام کر رہی ہے تو شورا والے اپنی جماعت نہ بھیجیں، اور اگر کسی مسجد میں شورا والوں کی جماعت رکی ہوئی ہے، جب تک وہ جماعت وہاں پر کام کرے گی تو عمارت والے بھی اپنی جماعت کو وہاں پر نہ بھیجیں۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ کوئی بھی جماعت آئے اور کسی بھی گروپ کی آئے، ہم اس کا استقبال کرنے والے ہونے چاہیے تھے۔ آپس کے اندر میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اس سے خیر پھیلے گا۔ ورنہ جس طرح یہ کام چل رہا ہے، اگر یہ کام اسی طرح چلتا رہا، آپس میں لڑتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو بھلا برا کہتے رہے، تو ناظرین اکرام آگے چل کر دیکھنا کہ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کس نہج پر پہنچ جائے گا۔ حالانکہ کیا حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی تعلیم دی تھی؟ کیا دعوت اور تبلیغ کا مقصد یہی تھا؟ آج ہم ذمہ وار بن کر کے دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر ہم اسی طرح کام کرتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے اور ایک دوسرے کو بھلا برا کہتے رہے، تو یہ کام آگے جانے کی بجائے پیچھے ہٹ جائے گا اور آنے والی نسلوں کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے دعا کریں کہ سب سے پہلے اللہ پاک اس تبلیغی جماعت میں ہوئے اختلاف کو ختم فرما دے، اور جس نہج پر یہ کام پہلے چل رہا تھا اسی نہج پر اس کام کو دوبارہ واپس لوٹا دے، اور شورا اور عمارت والے ایک جگہ بیٹھ کر مل کر آپس میں مشورے سے کام کریں۔ تو دوستو، اس کے لیے دعا بھی کریں اللہ سے۔ اور دوستو، اس طرح کی اور ادھک ویڈیو کے لیے اور ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو جلدی ہی ملتے ہیں دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی جانکاری کے ساتھ اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام۔